یقیناً یہ نون لیگ کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ بااختیار ہیں، جو فیصلہ مناسب سمجھے، جس کو آگے لے کے جائیں، جس کو پیچھے بٹھائیں، یہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے۔ لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جو صرف ان کی جماعت تک محدود رہتے نہیں ہیں، وہ پارلیمان سے متعلقہ ہیں اور وہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اور میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر جب وہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹری لیڈر کو چینج کرنے کی، ہوتا ہے اس سے ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، تبادلہ خیال کرنا ہوتا ہے، مشاورت کرنی ہوتی ہے، چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، تو ایک رول ہو جاتا ہے جس میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن لازم ہے۔ مثال کے طور پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اب یہ پارلیمنٹ کی سب سے اہم کمیٹی ہے جس نے سارے احتساب کے عمل کو، آڈٹ پیراز کو، سب کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جو قومی خزانے کا ضیاع ہے اس کا تدارک کرنا ہوتا ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اس کمیٹی میں جہاں اپوزیشن کے ممبران ہیں وہاں حکومتی ممبران بھی موجود ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں جہاں قائد ایوان کی ضرورت ہے وہاں قائد حزب اختلاف کا اپنا رول ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے لا تعلق ہو نہیں سکتے۔ ابھی آپ کے علم میں ہے ایک نئی نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی تشکیل پائی ہے، آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھ لیا ہوگا، اسپیکر صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور اس میں نون لیگ کو جو نمائندگی دی گئی ہے اس میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ اب یک لخت وہ اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ اس میں حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اور بہت اہم ایشوز ہیں نیشنل سیکورٹی کے۔ آئے دن وہ شور کرتے تھے کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، اب بنی ہے تو معلوم نہیں وہ اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ایک تجسس کو جنم دے رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں کچھ رد و بدل کیا، تو ایک بہچاڑ سوال در سوال کہ کیا وجہ ہے، یہ ریشفل کیوں کیا گیا؟ کیا یہ کابینہ کی ناکامی تھی؟ کیا یہ اندرونی کوئی اختلافات کا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کیا گیا؟ یہ کارکردگی اچھی تھی بری تھی؟ تبصرے شروع ہو گئے۔ گو ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں ریشفل ایک معمول کا عمل ہے اور دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نون لیگ کی قیادت ہمیں پارلیمنٹ کو، قوم کو اعتماد میں لینا پسند فرمائے گی کہ یک لخت یہ تبدیلی کیسے آئی اور کیوں آئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی نوبت کیوں آئی؟ اور ایسی نوبت کہ ان کی اپنی جماعت بھی اس وقت سکتے میں طاری ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی از ان اسٹیٹ آف شاک کہ بھائی یہ کیسے ہوا؟ یقین جانیے واضح اکثریت، چند گینگ آف 4 کے علاوہ معلوم ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور ان اسٹیٹ آف شاک ہے پی ایم ایل این۔ حتیٰ کہ راجہ ظفر الحق صاحب جیسے ایک سینئر سیاستدان اور زیرک سیاستدان، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، اگر یہ تبدیلیاں کرنی ہی تھیں تو شہباز شریف صاحب کا انتظار کر لیا ہوتا،
اور وہ آ جاتے اور اپنی موجودگی میں کرتے تو وہ کیا سرائیاں جنم نہ لیتی جو آج لے رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ راجہ ظفر الحق صاحب کہہ رہے ہیں, بڑے معتبر شخصیت ہیں. اسی طرح نون لیگ کے ایم این اے ہیں جناب جاوید لطیف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ان تبدیلیوں کو دیکھ کر کہ تاثر پارلیمانی پارٹی میں گیا ہے کہ بہت سارے حقداروں کو ان کا حق نہیں ملا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی میں میرٹ کو پوری طرح نہیں پرکھا گیا. یہ ان کا اعتراض ہے. اور ایک تاثر سامنے آیا ہے, ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جس کو وہ گینگ آف 4 کہہ رہے ہیں, کچھ 5 کہتے ہیں کچھ 4 کہتے ہیں, لیکن عام فہم یہ ہے کہ گینگ آف 4 جو ہے وہ سارے فیصلے کر رہا ہے, جس سے کہ پارٹی کیڈرشپ اور پارلیمانی پارٹی بالکل بے خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہی ہے اسپیکولیشن کہ بھئی یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, کوئی کیا سرائیاں چل رہی ہیں, ہو سکتا ہے میں کوئی حقیقت نہ ہو, لیکن ایک ڈیل کا تاثر ابھر رہا ہے. کوئی ڈیل ہے نہیں ہے, خدا جانے کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. کیونکہ اب یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی مرتبہ وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے کارکنان سے واضح کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, اور 10 سال کا معاہدہ ثابت ہو گیا تھا. بعد میں سارے کاغذات سامنے آ گئے. تو اب وہ کہتے ہیں نا, وہ اعتماد کا ایک فقدان جو ہے وہ جنم لے رہا ہے, اور اس سے کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں. اب یہ بھی ایک اسپیکولیشن چل پڑی ہے. میں ابھی ایک بریفنگ سے آ رہا ہوں کہ کیا شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کا عہدہ رکھیں گے یا وہ بھی چھوڑ دیں گے. یہ کیا سرائی چل رہی ہے. اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں, میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بن رہا, اور وہی رکھیں گے. لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی جماعت کے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے, اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے, اور بحیثیت ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا, ون ڈزنٹ نو کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے. اسی طرح اس کا جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا پارلیمانی عہدہ اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی صحت اس وقت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے. پھر تضاد یہاں جنم لیتا ہے کہ اگر ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر رہیں, تو پھر ان کی صحت کیسے اجازت دے گی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں. وہ تو پھر ایک جماعت سے نہیں, وہ تو پھر ان کو پیپلز پارٹی سے بھی ڈیل کرنا ہے, ان کو ایم ایم اے سے بھی ڈیل کرنا ہے, اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے انٹریکٹ کرنا ہے. رول بڑھ جاتا ہے, ایک پارٹی تک محدود نہیں رہتا. تو اگر صحت ایک پارٹی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہی تو قائد حزب اختلاف کا وہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے. اور اگر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر وہ چھوڑ دیں گے, اور اگر وہ نہیں چھوڑتے تو پھر یہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے, یہ عہدہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ بہت سے سوالات کل کے ان کے فیصلوں کے بعد بہت سے نئے سوالوں نے جنم لیا ہے. پھر یہ بھی اخبارات میں آ چکا کہ انہوں نے 6 مئی کو لوٹنا تھا اور انہوں نے اپنی سیٹ کینسل کروا دی ہے, لیکن نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا. کہتے ہیں آ جائیں گے. کب آ جائیں گے؟ بجٹ سیشن میں آ جائیں گے. بھئی کب؟ کوئی واضح طور پر اشارہ نہیں آیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں, نہیں لا رہے. اگر لا رہے ہیں تو کب لا رہے ہیں, اور اگر رہ رہے ہیں تو کتنا عرصہ رہیں گے باہر. تو اس سے ایک اور کیا سرائی جنم لے رہی ہے. پھر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے, رانا تنویر صاحب,
کو انہوں نے نامزد کیا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آپ کے علم میں ہے اور آپ اس پہ رپورٹ کرتے ہیں سب حضرات کہ لمبا عرصہ یہ مسئلہ کھٹائی میں رہا اور سٹینڈنگ کمیٹیز جو تھی نیشنل اسمبلی کی وہ بن نہیں پا رہی تھی, کیونکہ نون بھی کہتی تھی کہ اگر آپ نے قائدِ حزب اختلاف کو یہ عہدہ نہ دیا تو ہم سٹینڈنگ کمیٹیوں کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. اور جب سٹینڈنگ کمیٹیز بن رہی تھی تو انہوں نے کہا مستعفی ہو جائیں گے اگر آپ ہم سے نام لے بھی لیتے ہیں. تو اسپیکر صاحب پر بھی بے پناہ دباؤ تھا, ہم پر بھی روز آئے دن بات ہوتی تھی, اور میں اس سلسلے میں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا تھا کہ کوئی راستہ نکالا جائے, کیونکہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے بعد پارلیمنٹ نامکمل ہے اور لیجسلیشن کا کام نہیں ہو سکتا. آج ہم نے ابھی جو 7-8 بل ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں اس پر ہم نے میڈیا کو اعتماد میں لیا ہے کہ ان کی وجہ ان میں کیا کیا فوائد ہوں گے. تو اب وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کے اصرار پر میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بن رہا ہوں, اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ان کو اس لیے یہ عہدہ دیا جائے کیونکہ میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ قائد حزب اختلاف کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی. اب رانا تنویر صاحب تو قائد حزب اختلاف ہے نہیں, تو پھر میثاق جمہوریت کی تو نفی آپ نے خود کر دی, پھر یہاں میثاق جمہوریت کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت صرف وفاق پہ لاگو کیوں ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میثاق جمہوریت سندھ پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں آپ کی توقع ہے کہ قائد حزب اختلاف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے, چلے مان لیا, تو پھر قائد حزب اختلاف جو سندھ میں ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ان کو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیوں نہیں بناتے؟ میثاق جمہوریت کی روح سے تو ان کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ تضاد ہے. پھر وہاں احتجاج کیا, پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا, اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بنایا جائے. کوئی ان پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا. اور کمال کی بات ہے کہ پچھلے 10 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, اور اس وقت جو سندھ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس میں صرف پیپلز پارٹی کے ممبران ہیں. کس کا احتساب کریں گے؟ کن آڈٹ پیراز کو وہ چیک کریں گے؟ اس میں حزب اختلاف کا ایک ممبر نہیں ہے. What kind of a public account committee is that? یہاں آپ کتنی شد و مد سے لڑتے رہے اور ہم نے کنسیڈ کر دیا, چلیے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کنسیڈ کر دیا, لیکن جو آپ ہم سے توقع کرتے ہیں وہ اپنے پہ لاگو کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک اور ایک سامنے تضاد کھل کر آیا. اور جب آپ نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور میثاق جمہوریت کی خود دھجیاں اڑا دیں تو ہم کس طرح پابند ہو گئے کہ ہم رانا تنویر صاحب کو قبول کر لیں؟ اور کیوں کر لیں؟ کسی اصول پہ بات کی تھی نا کہ چلیے قائد حزب اختلاف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہونا چاہیے, چلیے بات سمجھ آ گئی. بٹ وائی رانا تنویر صاحب؟ آن واٹ پرنسپل؟ پھر تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. وائی رانا تنویر صاحب؟ اور پھر اس میں پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں, اور اب نئے حلیف ہیں آپ, اس میں نیا اتحاد ہے, نیا سنگم ہے, کتنی دیر چلتا ہے وقت بتائے گا, لیکن محبت کی نئی پینگیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کی نومینیشن میں ہم سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی. اشارہ ملا تھا شاید کوئی تبدیلی ہو جائے, لیکن کیا ہم سے مشاورت کی ہے؟ نہیں. تو وہ کیسے قبول کر لیں گے پھر ان کو؟ اور اگر کر لیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کے اپنے اصول کہاں گئے جن اصولوں کے تحت انہوں نے یہ علم اٹھایا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان کی اپنی سیکٹ انفارمیشن, نفیسہ شاہ صاحبہ نے کل ایک پروگرام میں وہ نے فرمایا کہ ہم سے اس مسئلے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. میرے علم میں نہیں ہے کہ ایم ایم اے سے مشاورت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی.
لیکن نفیسہ بی بی نے تو ایک پروگرام میں برملا کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. ان تبدیلیوں پر ہمارے لیے اٹ واز ایز بگ اے شاک ایز فار PMLN. اب میری یہ توقع ہے، پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو نامزد کر دیا پارلیمانی لیڈر. خواجہ آصف صاحب کو آپ نے جو نامزد کر دیا، آج بہت سے لوگ جانتے، کیونکہ ہیلتھ ریزن تو ہو نہیں سکتی. اگر ہیلتھ ریزن ہے تو پھر لیڈرز آپشن بھی چھوڑ دیجیے. اگر ہیلتھ ریزن ہے اور جینوئن ہیلتھ ریزن ہے تو پھر آپ پارلیمانی لیڈرشپ آپ نے چھوڑ دی. چلے مندک کی بات، صحت کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو پھر قائد حزب اختلاف بھی چھوڑ دیجیے. اگر آپ نے قائد حزب اختلاف کا عہدہ برقرار رکھنا ہے تو پھر پارلیمانی لیڈرشپ سے دستبردار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا پارٹی کے اندر کوئی مسائل جنم لے رہے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم. کیا سرائیاں ہو رہی ہیں؟ تو میری درخواست یہ ہے، بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، میں مطالبہ بھی کر رہا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ پیر کے روز اجلاس ہوگا، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. میں توقع کر رہا ہوں کہ ان سب سوالات کا کوئی معقول جواب آئے گا، اور اگر کوئی معقول جواب نہیں آئے گا تو کیا سرائیاں مزید جنم لیں گی اور بات یہاں تک نہیں ٹھہرے گی. شکریہ. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ کیا کوئی آپ کی ان سے مسلم لیگ نون کے کسی چینل پہ کسی جگہ بھی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا کہ PTI میں بھی بہت سارے پایا جاتا ہے، اسپیشل آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پنجاب کے چیف منسٹر سے آپ کے کچھ اختلافات ہیں. میں وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی بات، تحریک انصاف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. جواب واضح ہو گیا. جہاں تک پنجاب کے چیف منسٹر کا تعلق ہے، کل شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، وہ میرے دفتر تشریف لائے تھے، کٹھے بیٹھ کے ہم نے چائے پی. اور کل آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پنجاب کے PTI کے MNAs کا اجلاس تھا جس میں بودار صاحب تشریف لائے تھے، اور اس اجلاس میں جو ان پر اعتماد کی قرارداد پاس کی وہ میں نے پیش کی تھی. اگر میرا اختلاف ہے ان سے تو میں قرارداد کیوں پیش کر رہا ہوں اور پوری پارٹی سے اعتماد کیوں دلوا رہا ہوں؟ تو یہ وہ چھکے ہیں جو کئی دفعہ مارے جاتے ہیں خبر بنانے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ حکومت کی بار بار تردید کے باوجود، وزیر اعظم کی بار بار تردید کے باوجود یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے علاوہ یہاں کوئی اور طاقت بھی ہے جو شریف فیملی کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نے جو بات کی وہ کلیئر کر دیں کہ کیا آپ نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے اس پہ رانا تنویر کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم اس فیصلے کے پابند نہیں ہیں. اس پہ ہم مشاورت کریں گے. تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے حلیف جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اس پہ ہم مشاورت کریں گے. ہم اس فیصلے کے پابند نہیں ہیں. ہم اس فیصلے کو منوان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات ہو سکتی ہے پر اس پہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم رانا تنویر صاحب کو قبول کر لیں گے. ایک اور دوسرا آپ کا حصہ کیا؟ ڈیل. دیکھیے ڈیل کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جن کی نظر سے گزری ہو یا جن نے کی ہو یا ارادہ ہو. تو یہ اس کا جواب تو نون لیگ سے لیجئے کہ بھئی کیا ہے یا نہیں ہے. اچھا نہیں بھی بتائیں گے، چھپائیں گے تو نکل آئے گی. لیکن یہ ہے کہ چند سال لگ جاتے ہیں، جیسے پہلے ہوا تھا، چند سال لگے. جی حکومت کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ دیکھیے تو قانونی چیزیں ہیں.
معاملات قانون میں ہیں، عدالتوں میں ہیں، کچہریوں میں ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جی شاہ صاحب سید مصطفیٰ شاہ صاحب ایک چیز تو یہ بتائیں کہ آپ یہ ڈیل اور ڈیل کی بات بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ ایک بات پر بڑا زور دے رہے ہیں کہ این آر او میں نے نہیں دینا، تو یہ بتا دیجیے این آر او سے مانگ کون رہا ہے؟ مطلب جب ایک آخر وہ کہہ رہے ہیں نہیں دینا تو اس سے مطلب کوئی مانگ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دینا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں پردے میں رہنے دو۔ شاہ صاحب جس طرح کی کوئی ہجان کی کیفیت پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے، اسی طرح کی تحریک انصاف میں بھی ہے، ری شفلنگ ہو رہی ہے کیبنٹ میں، بار بار منتخب لوگوں کو ہٹا کر ٹیکنوکریٹس کو لایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے نئے لوگ نہیں ہیں جو کیبنٹ کا حصہ بن سکیں؟ دیکھیے بار بار تو قبلہ نہیں ہو آپ کہیے، ایک بار ہوئی ہے اور وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور وہ اپنے استحقاق کو استعمال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جہاں مناسب سمجھیں گے اس بیٹنگ آرڈر کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے، اور انہوں نے کیا ہے، آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ سر آپ جی سر۔ آج ایک پی ایم ایل این کے اندر جو ہونے والی سیاسی تبدیلیاں تھیں، آپ نے آج آپ دوسرے وفاقی وزیر ہیں جو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ودن 2 آورس جو ہے نا آپ اس معاملے کو ڈسکس کرنے آئے ہیں، تو کیا تحریک انصاف اس سارے معاملے سے خوش ہے یا پریشان ہے؟ دیکھیے میری تھوڑی سی پوزیشن فرق ہے، غالباً انفارمیشن منسٹر نے بات کی ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، میں ہوں پارلیمنٹری ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر، میں نے پارلیمنٹری لیڈر سے عمران خان صاحب کی موجودگی میں عدم موجودگی میں انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، تو میری تو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے نا بھیا، آئی ایم دا موسٹ ریلیونٹ پرسن۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں میں تحریک انصاف کا نمائندہ ہوں، تو وہاں اگر وہاں کرسی خالی ہوگی تو میں تو متعلقہ بندہ ہوں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں میں نے ان سے مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، میں تو ایک متاثرہ شخصیت ہوں، کیونکہ اس پر بہت سی باتیں ہوئیں، پارٹی کے اندر بھی باہر بھی باتیں ہوئیں کہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بحث چلی نا، اور جمہوریت میں بحث تو ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایز وائس، اور یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، ایز وائس چیئرمین آف دا پارٹی اینڈ ایز ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف دا پارٹی، میرا یہ سوال بڑا مناسب ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، یہ فرمائیے گا سر کہ آج اسد عمر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اسد عمر صاحب یوم تاسیس کی تقریب میں نہیں تھے، جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں تھے، یہ بتائیے گا کہ اسد عمر صاحب نے آج آپ کو کوئی وجہ بتائی کہ یوم تاسیس پہ کیوں نہیں آئے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی روایات کے مطابق آپ نے پہلے بھی ریزرویشن شو کی، لیکن جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ترین صاحب سے علیحدہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس معاملے کی کوئی رفت کم ہوئی یا نہیں؟ تھینک یو۔ جہاں تک اسد عمر صاحب کا تعلق ہے، وہ تشریف لائے اور مجھ سے ملے، آج فورن آفس آئے، بیٹھے، ہم نے اکٹھے چائے پی، گپ لگائی، اور وہ ہنزا گئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہ سمجھتے تھے کہ 7-8 مہینے کافی وہ بزی رہے، تو ایک ان کو تھوڑا سا لین پیریڈ ملا ہے، تو وہ کچھ وقت ریلیکس کریں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، تو وہ یہاں تھے نہیں، اگر ہوتے تو یقیناً وہ یوم تاسیس کے فنکشن میں آپ کو دکھائی دیتے۔ اسد عمر صاحب تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اسد عمر صاحب تحریک انصاف کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی ذہانت، ان کی نفاست، ان کی دیانت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آخر سوال وہ صدارتی نظام کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، میں اس کا جواب دے دوں ایک، جی تو یہ کیا حالات کوئی صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میں ابھی دیتا ہوں۔ ہاں، دوسرا دیکھیے، ترین صاحب اس لیے موجود نہیں تھے کہ ان کو لاہور میں گفتگو کرنی تھی بلدیاتی نیا نظام جو ہے اس کے بارے میں، اور انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ میں اس لیے ہوں لاہور میں کیونکہ میرے ذمے ایک بریفنگ رکھی گئی تھی، اور وہ اس نظام میں ان نے دلچسپی لی ہے
تو obviously وہ یہاں موجود نہیں تھے. اگر ہوتے تو یقیناً ہوتے. ایک صدارتی نظام کا جہاں تک سوال ہے، دیکھیے بھائی یہ بالکل لغو اور بے معنی بات ہے. اس کی وضاحت میں کئی دفعہ کر چکا ہوں اور وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں اور آج بھی کی ہے. صدارتی نظام یہ اس قسم کے جو ہے نا، میں نے کہا نا کئی دفعہ خبر بنانے کے لیے چھکے چلائے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے صدارتی نظام کیسے آ سکتا ہے؟ صدارتی نظام تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی نا بھائی. آئین میں ترمیم کون کرے گا اس وقت؟ ہو سکتی ہے ترمیم، کسی کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، کوئی اس پر کنسنسس ہے، کوئی حکومتی پارٹی کا ارادہ ہے، نہ حکومت کا ارادہ ہے، نہ اپوزیشن چاہتی ہے، نہ آئین کی ترمیم کے بغیر ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ لغو اور بے معنی بحث ہے جو چھڑی جاتی ہے. مثال کے طور پر کہ 18ویں ترمیم کا رول بیک نہیں ہونے دیں گے. بھائی کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ روز کھڑے ہو کے کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے پہ جان لڑا دیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. 18ویں ترمیم، اور بھائی کوئی نہیں، مت پریشان ہو، 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں چھیڑ رہا. اور آپ سے بھی ایک مرتبہ پھر 10 بستہ، کوئی نہیں مت پریشان ہو، 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں چھیڑ رہا. اور آپ سے بھی ایک مرتبہ پھر 10 بستہ کہہ دیتا ہوں، مت پریشان ہو، کوئی صدارتی نظام نہیں ہارا. آخری سوال رازق بھٹی صاحب. کے اوپر پچھلے گزشتہ 2 دنوں سے شہادتیں بھی ہوئی اور زخمی بھی ہیں. حکومت پاکستان آزاد کشمیر کی جو کنٹرول لائن پر عوام ہے ان کو تحفظ دینے میں ناکام کیوں ہے؟ اور سیکنڈ، وہاں کے جو زخمی ہیں ان کے لیے ایئر ایمبولینس اور بینکرز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیے جہاں تک لائن آف کنٹرول کی فائرنگ کا تعلق ہے، یقیناً ہندوستان خلاف ورزی کر رہا ہے، یقیناً ہندوستان جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یقیناً یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا اور سب سے قیمتی کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا. پاکستان نے اس کا ہمیشہ احترام کیا ہے. ہم نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے، پہل کبھی نہیں کی. پہل کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس کی بھی وجہ ہے. ہم جب یہاں سے کوئی فائر کرتے ہیں تو متاثر کون ہوتا ہے؟ کشمیری، جو آج پاکستان کے جھنڈے اٹھائے کھڑا ہے، جن کے جب شہید ہوتے ہیں تو ان کو دفناتے بھی پاکستان کے جھنڈے میں ہیں. تو ہر کشمیری کی شہادت تو ہمارا نقصان ہے. ہندوستان بے خوف و خطر خوریزی کا عادی ہے اور وہ وہاں سے بمباری بھی کرتا ہے اور گولہ باری بھی کرتا ہے، کیونکہ شہید تو پاکستانی ہو رہا ہے نا، تو اس سے اس کو کوئی غرض نہیں. ہمیں وہاں غرض ہے، ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا خود ارادیت کی جد و جہد کے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. انہیں پاکستانیوں سے درد نہیں ہے تو وہ کرتے ہیں. باقی جہاں تک ان کو محفوظ کرنے کا تعلق ہے، ان کو وہاں ان کو طبی سہولتیں پہنچانے کا تعلق ہے، پاکستان حد الوسع اس کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہندوستان کی ان خلاف ورزیوں پر ان کی تنبیہ ہونی چاہیے. تھینک یو سر. ایک سوال کر لیں. آپ نے خواجہ آصف کا نام لیتے لیتے آپ رکے دیا بھی، آگے بات نہیں مکمل کی. کیا آپ کو ان پہ تحفظات ہے اگر نون لیگ ان کو پارلیمان؟ نہیں. خواجہ آصف کا دیکھیے دو مختلف چیزیں ہیں. میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی ہے جس کے ہم حصے دار ہیں، اس کے ہم حصے دار ہیں. جہاں تک پارلیمانی لیڈر کا تعلق ہے یہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے، اس میں میں کون ہوں بات کرنے والا. وہ خواجہ آصف کو بنائیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو بنائیں، وہ ان کا اپنا گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. شاہ صاحب آج آپ سے سنتا کہ ہائی کمیشن میں تشریف لے گئے، وہاں پہ جناب عمران خان پرائم منسٹر کو پیغام کہ حکومت پاکستان کو کی طرف سے وہاں پہ جو اٹیک ہوئے ہیں اسٹر کے موقع پہ کوئی اس میں ہیسیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی آفر کی گئی ہے؟ دیکھیے اب میں کرتا ہوں، میں وہاں گیا اظہار یکجہتی کے لیے، تعزیت کے لیے. عمران خان صاحب نے ان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، پاکستان کی مکمل تائید، انڈرسٹینڈنگ، سپورٹ کا اظہار کیا تھا.
میں اس کو ریٹریٹ کرنے گیا تھا, میں دہرانے گیا تھا, اور میں ان سے افسوس کرنے گیا تھا. میرا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2 مئی کو یعنی کہ کل مجھے سری لنکا جانا تھا, اور سب تیاریاں ہو چکی تھیں, لیکن اس افسوسناک دہشت گردی کے واقعے کے بعد سری لنکا کی حکومت نے درخواست کی کہ فی الحال ان کے حالات اجازت نہیں دیتے. تو طے یہ ہوا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ایٹ اے میوچولی کنوینئنٹ ڈیٹ میں جاؤں گا. شاہ صاحب گزشتہ 10 سال سے میں دیکھا کہ مسعود اظہر کی لسٹنگ کا معاملہ جو تھا وہ پینڈنگ میں تھا, اور اب پاکستان کی بات جو اعتراضات اٹھانے کے بعد ان کی لسٹنگ کر دی ہے. تو کیا یہ پالیسی شفٹ ہے, کیونکہ بھارت بھی اپنی اس کو سفارتی سطح کہہ رہا ہے, پاکستان بھی اس کو سفارتی سطح کہہ رہا ہے. بھارت کہہ رہا ہے, خدا کے لیے پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے بھارت کے میڈیا کو. اس وقت بھارت میں جنگ چل پڑی ہے. بی جے پی اور کانگریس میں اس وقت پوری جنگی کیفیت ہے, اور سہاسنی حیدر صاحبہ ان کی ایک نامور جرنلسٹ ہیں, کئی دفعہ پاکستان بھی آ چکی ہیں. ان کا آپ موقف تو سنیے, وہ کیا فرما رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں سرکار, مودی سرکار, اگر یہی کچھ کروانا تھا تو کیا کرنے گئے, یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. آپ نے حاصل کیا کیا؟ پلوامہ کا ذکر اندر نہیں ہے, کشمیر کی جو آپ کہتے تھے دہشت گردی ہے جس کو ہم فریڈم سٹرگل کہتے ہیں, اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پاکستان پر الزام نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, انسٹیٹیوشنز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور اپنا آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ اچھا, ٹریول بین, آرمز امبارگو, ایسڈ فریز, وہ تو سن 2005 سے لگا ہوا ہے بھائیا. تو لینے کیا گئے تھے آپ؟ پھر سینکشنز کمیٹی سے آپ لے کر گئے اس کو سیکورٹی کاؤنسل کی طرف. کچھ صاحبان, سیکورٹی کاؤنسل سے واپس لانا پڑا سینکشنز کمیٹی. یہ فتح الحمدللہ میرے مولا نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر دی ہے. شکریہ. تھینک یو سر. جی 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 جی. ایک تو یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو دورہ جاپان تھا وہ آپ کا زیادہ کامیاب نہیں رہا. اچھا, ذرا سورس تو بتاؤ. شاید میتلا صاحب مجھے بتا دو, ذرا سورس بتا دو, بڑی اوتھینٹک ہوگی. اب سن لے میری بات, سن تو لو. ہاں, ایک سوال کیتا کر یار, اللہ کا نام مان, مذاق نہ کیتا کر, سوال کر. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس لیے کہتا ہوں تم نے کبھی سوال ہی نہیں کیا. مجھے افسوس ہوتا ہے سوال نہیں کرتے ہو تم. اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہر دفعہ موقع دیتے ہیں. جی حکم. یہ تاثر بڑی شدت سے ابھر رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی شدید نااہلی کی وجہ سے مدت اپنی اقتدار کی پوری نہیں کر سکے. ہائے ہائے ہائے, تو ہم زیادہ میرے کو اتنا درد نہ لانا, اسی سنبھالنا مانگے. ایک نمبر 2, سن لے سوال کا جواب لے لیں. ٹوکیو جاپان کا میں دورہ کر کے آیا. سن تو لینا بھیا, جاپان کا دورہ کر کے آیا. 7 سال بعد 4.5 سال توفیق نہیں وزیر خارجہ کی, کوئی وکیل نہیں تھا آپ کا, پاکستان کا کیس ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوتا تھا. 7 سال بعد میں جاپان گیا, انگیج کیا ان کے ساتھ. جاپان کے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے. ہم نے ایک نیا ان کے ساتھ ایک نئی رشتے کو ایک نئی جلح دی ہے, اور بہت بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے. 2 اشارے انہوں نے دیے ہیں, میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس کو ناکامی سمجھیں تو ضرور سمجھیں. نمبر 1, انہوں نے مجھے کہا ہماری پاپولیشن شرنک کر رہی ہے,